آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی داستان کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں جو انسانیت، صبر اور رحم دلی کے عظیم اسباق سے بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف کوئی عام قصہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ مشکلات اور ظلم کے آگے نرم دل ہونا کوئی کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ آئیے اس حیران کن سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ذرا اس سوال پر غور کیجیے جس نے اس پوری کہانی کو اتنا پرکشش بنایا ہے۔ آخر کیسے ایک بے بس گھر سے نکالا گیا یتیم بچہ اور ایک خوفناک زخمی شیر ایک دوسرے کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا، لیکن ان کے درمیان جو واقعہ پیش آیا نا، اس نے دونوں کی زندگیوں کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ پہلا حصہ، یتیم کا دکھ۔ اس داستان کا آغاز دراصل انتہائی غمگین ہے۔ ہمارا مرکزی کردار حارث ایک ایسا معصوم بچہ ہے جس کی ابتدائی زندگی محض درد اور اکیلے پن کی ایک تصویر بن کر رہ گئی تھی۔ سوچئے، حارث سے اس کی معصومیت کتنی جلدی چھین لی گئی۔ سب سے پہلے اس کے والد ایک پراسرار کار حادثے میں گزر گئے۔ حارث اتنا چھوٹا تھا کہ اسے ٹھیک سے اس بات کا مطلب بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ والدہ سخت بیمار پڑ گئیں اور ایک سرد رات وہ بھی اس برہم دنیا میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد اسے اپنے چاچا کے گھر منتقل ہونا پڑا، جو سہارا بننے کے بجائے اس کے لیے ایک نیا عذاب بن گیا۔ یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ حارث کے پاس ورثے میں کوئی بینک بیلنس یا زمین تو تھی نہیں۔ اس کی والدہ نے اسے مرنے سے پہلے صرف ایک ہی نصیحت کی تھی، رحم دل رہنا، کیونکہ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ جملہ اس پورے سفر کا مرکز ہے۔ یہی وہ واحد سہارا تھا جسے حارث نے اپنے سب سے مشکل وقتوں میں سینے سے لگائے رکھا۔ دوسرا حصہ، جھوٹا الزام۔ چاچا کے گھر حارث کی زندگی واقعی کسی غلام سے کم نہیں تھی۔ اسے وہاں خاندان کا حصہ بالکل نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں ایک بہت ہی واضح اور دلچسپ فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حارث، جو خود بھوک اور ٹھنڈ برداشت کر رہا ہے، وہ بیمار جانوروں کا خیال رکھتا ہے، انہیں گھاس کھلاتا ہے، اور دوسری طرف اس کے چاچا کا خاندان جو حارث کو بھوکا رکھتا ہے اور اس پہ تشدد کرتا ہے۔ یہ چیز بالکل صاف کر دیتی ہے کہ انسانیت عالیشان گھروں میں نہیں، ایک نرم دل میں بستی ہے۔ اور پھر وہ انسائٹنگ انسیڈنٹ پیش آتا ہے جس نے سب کچھ پلٹ دیا۔ ایک رات چاچا کے صندوق سے کچھ پیسے غائب ہو گئے، بغیر کسی تحقیق کے سیدھا الزام حارث پر لگا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کمزور اور بے آسرا یتیم تھا، آسان شکار تھا۔ حارث اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتا رہا، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ اس کے چاچا نے آدھی رات کو اسے گھر سے نکال کر اس خون جما دینے والی ٹھنڈ میں باہر پھینک دیا۔ تیسرا حصہ، رحم کا امتحان۔ یہاں سے کہانی میں ایک انتہائی سنسنی خیز موڑ آتا ہے۔ حارث بے آسرا، تھتڑتا ہوا اس سنسان تاریک صحرا کی طرف نکل پڑتا ہے۔ رات سخت تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بھوک سے برا حال تھا۔ خوف حاوی ہو رہا تھا کہ شاید وہ اس صحرا میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ٹھیک اس خوف کے درمیان وہی الفاظ دوبارہ یاد آئے، رحم دل رہنا، کیونکہ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس نے ان الفاظ کو کس کے پکڑ لیا اور خود کو ہار ماننے سے روکا، اور آگے بڑھتے ہوئے پتھروں کے درمیان سے آتی ایک دردناک آواز نے اچانک اس کے قدم روک لیے۔ اس رات جو ہوا وہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں۔ سامنے ایک عظیم الجثہ شیر زخمی حالت میں پڑا تھا، اس کی ران میں ایک تیر پیوست تھا۔ عقل تو کہتی ہے کہ فوراً وہاں سے بھاگ جاؤ، ہے نا؟ مگر حارث نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے پہلے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے تاکہ شیر کو یقین دلا سکے کہ وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، پھر اپنی جان کی پرواہ کیے بنا پوری طاقت سے وہ تیر نکال دیا، اپنے ہی پھٹے ہوئے کپڑوں سے پٹی باندھی اور آخر میں اپنے چھوٹے سے مشکیزے سے بچا ہوا پانی اس خوفناک درندے کو پلا دیا۔ کمال کی ہمت ہی یہ۔ چوتھا حصہ، شیر کی وفاداری۔ یہ کوئی عام عمل نہیں تھا۔ اس چھوٹے سے احسان نے ایک ایسی وفاداری کو جنم دیا جو انسانوں میں بھی ڈھونڈنے سے کم ہی ملتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حارث نے صحرا میں جینا سیکھ لیا۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ایک قافلے پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ حارث بے بسی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک زبردست دہاڑ نے پوری وادی کو ہلا دیا۔ وہی شیر جسے حارث نے بچایا تھا ڈاکوؤں پر جھپٹ پڑا۔ قافلہ محفوظ رہا، اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ شیر نے حارث کے پاس آ کر انتہائی شکر گزاری سے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا۔ اس واقعے نے حارث کی شخصیت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اب وہ کوئی کمزور یا ڈرا ہوا یتیم نہیں تھا، اس نے صحرا کی سختیوں کو اپنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ اب ایک شیر کا بے خوف ساتھ تھا۔ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ اس کی نرم دلی اب اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ پانچواں حصہ، ماضی کی واپسی۔
जब ये अफसानवी किस्से फैलते हुए उसके पुराने गांव और उसके चाचा तक पहुंचे तो माजी का सामना करना बिल्कुल लाजमी हो गया। जरा इस मंजर को तस्वुर करें। एक सुबह वो चाचा जो कभी हारिस पर जुल्म करता था, आज सामने खड़ा थर-थर कांप रहा था। सामने वही कमजोर लड़का खड़ा था, लेकिन उसके पहलू में एक हैबतनाक शेर बैठा था। चाचा ने अपनी पुरानी ज्यादतियों को दुरुस्त साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खौफ और शर्मिंदगी ने उसकी आवाज दबा दी थी। ये मंजर खुद में मुकम्मल इंसाफ था। छठा हिस्सा, माफी में ताकत। आइए इस दास्तान के सबसे अहम सबक की तरफ चलते हैं। आमतौर पर ऐसी हालत में कोई भी शख्स इंतकाम का रास्ता चुनता, लेकिन हारिस ने जो किया वही उसकी असल फतह थी। हारिस ने इंतहाई सुकून से अपने चच्चा से सिर्फ इतना कहा, जिस रहम के साथ मुझे घर से निकाला गया था वही आज मेरी इज्जत मुझे वापस ले आया है। इन अल्फाज ने जैसे उनके दिलों पर बिजली गिरा दी। हारिस को ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि इंतकाम कभी सुकून नहीं देता। असल ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ कर देने की सलाहियत में होती है। चाचा ने उसे वापस गांव लौटने की पेशकश की, लेकिन हारिस ने इनकार कर दिया। उसने माजी की उन जंजीरों के बजाय आज़ादी, अमन और उस वसी सहरा को तरजीह दी। उसने सहरा को ही अपना घर बना लिया, जहां वो हमेशा याद रखता कि एक नरम दिल होना आखिरकार जिंदगी की सबसे बड़ी कुव्वत है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक अहम सवाल सामने आता है। जरा इस पर गौर कीजिएगा। क्या हकीकी ताकत इंतकाम लेने में होती है या फिर माफ कर देने का हौसला रखने में? हारिस और उस शेर की इस अजीम दास्तान ने हमें ये सिखाया है कि जो बीज रहमदिली से बोए जाते हैं वो कभी बंजर नहीं होते। उम्मीद है इस तज्जिये ने इन तसव्वुरात को नए ज़ाविये से सोचने में ज़रूर मदद की होगी।